بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ 5 نمازیں کب اور کن موقعوں پر فرض ہوئیں اور کون کون سے نبی نے کون سی نماز کس مشکل سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے، کہاں ہے اور کہاں جائیں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اسی بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی نام تھا، اسی لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ صفات کی آیت نمبر 105، یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ گھبرا جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عنقریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس طرح ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی۔ 1 مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، 2 پانی کی تاریکی سے، 3 بادل کی تاریکی سے اور 4 رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ گرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر سرزد ہو جائے تو اس میں بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گری طاری ہو گیا
और ऐसा गरिया हुआ कि उसकी शिद्दत की वजह से चौथी रकात ना पढ़ सके। चुनांचे 3 रकात ही पर आपने इक्तफा फरमाया और चौथी रकात पढ़ने की हिम्मत ना रही। ये 3 रकात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर उनको मगरिब के वक्त फ़र्ज़ फरमा दिया। इसी तरह इशा के वक्त जो 4 रकात हम अदा करते हैं उसके बारे में 2 कौल हैं। एक कौल ये है कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा फरमाई। जिस वक्त आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल क़याम करने के बाद अपने अहल अयाल के साथ मिस्र वापस तशरीफ़ ला रहे थे और आपके घर में से उम्मीद से थे, वलादत का वक्त करीब था और सफ़र भी खासा तवील था। उस वजह से आपको बड़ी फ़िक्र लाहक थी कि इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा होगा। इसी तरह इशा के वक्त जो 4 रकात हम अदा करते हैं उसके बारे में 2 कौल हैं। एक कौल यह है कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नमाज अदा फरमाई। जिस वक्त आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल क़याम करने के बाद अपने अहल अयाल के साथ मिस्र वापस तशरीफ़ ला रहे थे और आपके घर में से उम्मीद से थीं, वलादत का वक्त करीब था और सफ़र भी खासा तवील था। इस वजह से आपको बड़ी फ़िक्र लाहक थी कि ये इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा होगा। दूसरे अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की फ़िक्र थी। तीसरे फ़िरऔन जो आपका जानी दुश्मन था उसका खौफ और उसकी तरफ से फ़िक्र लाहक थी। और चौथे होने वाली औलाद की फ़िक्र लाहक थी। इन 4 परेशानियों के साथ आप सफ़र कर रहे थे, फिर सफ़र के दौरान सही रास्ते से भी हट गए, जिसकी वजह से परेशानी में और इजाफा हो गया। इस परेशानी के आलम में चलते चलते आप कोहे तूर के करीब उसके मगरिबी और दाहिनी जानिब पहुँच गए। रात अंधेरी, ठंडी और बर्फानी थी। अहलिया मोहतरमा को वलादत की तकलीफ़ शुरू हो गई। चकमाक पत्थर से आग निकली। इस हैरानी परेशानी के आलम में देखा कि कोहे तूर पर आग जल रही है। आपने अपने घर वालों से कहा, आप यहाँ ठहरे, मैं कोहे तूर से आग का कोई शोला लेकर आता हूँ। जब कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और आपको बतौर ख़ास हम कलामी की नेमत से नवाजा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत तोहा आयत नंबर 11 से 13। फिर जब वो आग के पास पहुँचे तो उनको मन जानिब अल्लाह आवाज़ दी गई कि ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, आप अपने जूते उतार दें, इसलिए कि आप मुक़द्दस वादी तूबा में हैं और मैंने आपको अपनी रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया है। लिहाजा जो वही आपकी तरफ भेजी जा रही है उसको गौर से सुने। बहरहाल जब अल्लाह ताला की जानिब से ये इनाम हासिल हुआ तो आपकी 4 परेशानियों का ख़ात्मा हो गया। इस मौके पर इशा के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 4 परेशानियों से निजात के शुक्राने में 4 रकात नमाज अदा फरमाई। ये 4 रकात अल्लाह ताला को इतनी पसंद आईं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इनको फ़र्ज़ कर दिया। दूसरी रिवायत यह है कि ये इशा की नमाज सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, इसलिए ये नमाज बहुत अहम अमल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।